بات بس اتنی سی ہے، جیت جاتا اگر جنگ وہ تیر فارسی ہوتا، سر کٹا دیتا میں اگر تو اللہ بھی راضی ہوتا۔ اور کون سجدوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتا تھا، کون سجدوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتا تھا اگر ہر مسلمان 5 وقت کا نمازی ہوتا۔ اے لوگوں، میں سارے لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، تم کب تک اپنی زندگی کو ان عیاشیوں میں ڈبوتے رہو گے؟ تم اپنی منمانی کب تک کرتے رہو گے؟ یاد رکھو، یہ زندگی ایک دن اختتام کو پہنچنے والی ہے، یہ زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، تمہاری عیاشیاں ختم ہونے والی ہیں، تمہاری مرضی والی زندگی ختم ہونے والی ہے، تمہاری گند والی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ آج تو ہم اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم فلم ڈرامے بنا رہے ہیں، فلم باجوں پر ناچ رہے ہیں، اللہ اکبر، گند سے بھری ہوئی ریلیں موبائلوں میں اپلوڈ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، اس کائنات میں ہمیشہ رہنے کے لیے تم اور میں نہیں آئے، ایک دن جانا ہے، اور ایک دن ایسے جانا ہے کہ جس دن ہماری زندگی میں اختتام تو ہوگا ہی صحیح، لیکن ہماری زندگی میں جو ہم نے کوتا کیے ہیں، وہ جو ہم نے ریل بنائی ہے نا، جو ہم نے فلمیں ڈرامے اپلوڈ کیے ہیں نا، وہ بند نہیں ہونے والی ہیں، وہ ہمارے نامہ اعمال میں اس کے گناہ جڑتے رہیں گے۔ وہ جو ہم نے اکاؤنٹ کھولا ہے نا گناہوں کا، وہ ہمارے اکاؤنٹ چلتے رہیں گے، وہ کبھی کلوز نہیں ہوں گے، وہ کبھی بند نہیں ہوں گے۔ یاد رکھو، یہ جو آج نوجوان نے اپنے آپ کو گند اور غلاظت کا مجسمہ بنایا ہوا ہے، آج اپنے نوجوان نے اپنے آپ کو گند کا اور نجاست کا ایک مجسمہ بنا لیا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہی کامیابی ہے اور یہی فلاح ہے اور اسی سے میں سکسیس ہو جاؤں گا۔ دنیا میں تو تم عزت کما سکتے ہو، دنیا میں تو تم شہرت بٹور سکتے ہو، دنیا میں تو تم نام کما سکتے ہو، لیکن جب ایک دن زندگی کا اختتام ہوگا تو یہی شہرت قبر کے اندر تمہاری بوال بن جائے گی، یہی شہرت قبر کے اندر تمہارے لیے ایک عذاب بن جائے گی، یہی شہرت قبر کے اندر تمہارے لیے تاریکی کا سبب بن جائے گی، یہی نام تمہارا قبر ڈبو دے گی اور ختم کر دے گی، اور لوگ ایسے بھول جائیں گے تمہیں کہ جیسے تم دنیا میں کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ شاعر نے کہا ہے، کون ہوتا ہے کسی کا دم نکل جانے کے بعد، پھیر لیتے ہیں نظر سب دم نکل جانے کے بعد، اور اونچے اونچے محل بنائے اس حیات دور میں، یہ مکان تیرا نہ میرا دم نکل جانے کے بعد۔ آپ کس فکر میں ہیں اور کس سوچ میں ہیں کہ لوگ ہمیں یاد رکھیں گے، لوگ ہمیں ہماری شہرت کو یاد رکھیں گے، لوگ ہمارے وقار کو یاد رکھیں گے، لوگ ہماری زندگیوں کو یاد رکھیں گے؟ نہ، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جیسے دنیا چل رہی تھی ویسے ہی تمہارے بعد یہ دنیا چلتی رہے گی، جیسے اس دنیا میں رنگینیوں نے اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے، یہ رنگینیاں ویسے ہی اپنا قبضہ اس دنیا پر جمائے ہوئے رہیں گی۔ یہ دنیا کا نظام جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چلتا رہے گا، لیکن بھول ہے یہ ہماری کہ ہمارے جانے کے بعد میں لوگ ہمارے لیے کچھ کریں گے اور ہمارے لیے غم کریں گے، یہ بھول ہے اور صرف وہم ہے۔ شاعر تو کہتا تھا کہ دنیا میں ماں باپ رشتے دار تھے بھائی بہن، دنیا میں ماں باپ رشتے دار تھے بھائی بہن، سب نے آنکھیں پھیر لی مطلب نکل جانے کے بعد، اور حد کر دی شاعر نے آخری شعر کو کہہ کر کے کہ فاتحہ آ کر پڑھیں گے جن سے یہ امید تھی، فاتحہ آ کر پڑھیں گے جن سے یہ امید تھی، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا مجھ کو دفنانے کے بعد۔ اور دفنایا کہاں ہے؟ ایک اندھیری کوٹری ہر سمت سے جو بند ہے، اور ڈھیری مٹی کا لگایا تخت لگ جانے کے بعد۔ میرے بھائی بے فکر نہ رہیے گا اس دھوکے کی زندگی سے، اس مچھر کے پر سے کمزور والی دنیا کے جال سے نکل جائیے، اور اللہ
اس کے رسول کی فرما برداری میں لگ جائیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، آج نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں ڈرامے بنا رہے ہیں، اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یاد رکھو آج تو ہم چھپ چھپ کر کے گناہ کرتے ہیں، کبھی کمرے کے اندر گناہ کرتے ہیں، کبھی مکان کے اندر گناہ کر رہے ہیں، کبھی ہم اپنے بستر میں گندی غلاظت کا مجسمہ اپنے موبائلوں میں چلا چلا کر کے دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم دنیا سے تو چھپ سکتے ہیں، اور کتنی بے غیرتی کی بات ہے، کتنی بے شرمی کی بات ہے، کتنی بے حیائی کی بات ہے کہ ہمارے ماں باپ آتے ہیں تو ہم اپنا فون بند کر لیتے ہیں، ہم اگر کسی آدمی کی آہٹ کو سنتے ہیں اپنا موبائل بند کر لیتے ہیں، ہم اگر کسی دوست کو آتے دیکھتے ہیں اپنے موبائل سے گند غلاظت کو ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن کتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ وہ رب ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اپنے ماں باپوں سے گناہ چھپا سکتے ہو، اپنے بھائیوں سے اپنے گناہ چھپا سکتے ہو، اپنے عزیز و اقربا سے گناہ چھپا سکتے ہو، اس دنیا کی آنکھ سے اپنا گناہ چھپا سکتے ہو، لیکن اس رب کائنات سے، اس رب ذوالجلال سے، اس رب قدیر سے تم اپنے گناہ نہیں چھپا سکتے، کیونکہ میرے رب نے فرمایا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ کائنات میں کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ آسمان ہو، زمین کی نیچے کی سطح ہو، آسمان کی فضائیں ہو، پہاڑ ہو، درخت ہو، شجر ہو، یا طیور یا اشجار ہو، یا دریا کے اندر کی موجیں ہو، کچھ بھی شے ہو، میرا رب کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز تیرے رب سے چھپ نہیں سکتی ہے۔ اور کیسے نہیں چھپ سکتی؟ وہ اور کیا کہتا ہے؟ انہ هو السمیع البصیر، تیرا رب جو تو کر رہا ہے، تیرا رب جو تو گناہ کرتا ہے نا، اسے دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ آج تو ہم بے فکر ہیں نا کہ نہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم چار دیواری میں بند ہیں، ہم ایئر فون لگائے ہوئے ہیں کانوں میں، ہم بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ رب ذوالجلال کی ذات پاک دیکھ رہی ہے۔ اور کیسے دیکھ رہی ہے؟ کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، انہ هو السمیع البصیر، میں وہ چیزیں جو تم کرتے ہو اسے دیکھتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اپنی زندگی کو سدھارو، نہیں تو یاد رکھو ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جس دن ہمیں اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا، میدان حشر میں لایا جائے گا، ہمارا نامہ اعمال کھولا جائے گا، ہمیں اپنے نامہ اعمال کھلنے پر جتنی شرمندگی ہوگی، اللہ تیری پناہ ہے، اللہ تیری پناہ ہے، وہاں ایک گھر والا نہیں ہوگا، وہاں پر ایک پریوار والا نہیں ہوگا، وہاں پر آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی اللہ رب العزت نے بندے بندیوں کو پیدا کرنا ہوگا اور کر دیا ہے، وہ سب لوگ موجود ہوں گے۔ جب سارے لوگوں کے سامنے وہ کالا چٹھا، وہ گناہوں کے کرتوت کھلیں گے، وہ سیاہ کارناموں کے کرتوت کھولے جائیں گے، تو بتاؤ تو صحیح کہ کتنی شرمندگی ہوگی جب ہمارے گناہ، جو گناہ ہم دنیا سے چھپ کر کے کرتے رہے، اپنے ماں باپوں سے چھپ کر کے کرتے رہے، اپنے بہن بھائیوں سے گناہ چھپ کر کے کرتے رہے، ہم دنیا کی آنکھ سے تو چھپ چھپ کر کے گناہ کرتے رہے، لیکن وہ نامہ اعمال جب کل قیامت کے دن کھولا جائے گا تو کتنی شرمندگی ہمیں اٹھانی پڑے گی۔ ہمارا باپ بھی ہمارے سامنے کھڑا ہے، ہماری ماں بھی ہمارے سامنے کھڑی ہے، اور تمام امتوں کے لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہیں، ہمارے عزیز بھی بڑے کھڑے ہیں، ہمارے اقربا بھی سارے لوگ کھڑے ہیں، اور وہ کہیں گے کہ یہ تو بڑا نیک سمجھتا تھا، یہ تو بڑا نیک اپنے آپ کو کہا کرتا تھا، اپنے آپ کو بڑا نیکوکار دکھایا کرتا تھا، بڑا نیکوکار بنا پھرتا تھا، لیکن دیکھو تو صحیح اس کے کیا کرتوت ہیں، یہ اس کے کارنامے تو دیکھو صحیح، اس کے نامہ اعمال میں کیسے کیسی گندی غلاظتیں نکل رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر بتاؤ مسلمانوں، بتاؤ نوجوانوں، جو تم نے اپنی زندگی کو تباہی میں لگایا ہے، تم نے اپنی زندگی کو بربادی میں لگایا ہے، تم نے اپنی زندگی کو غلط غلاظت میں جو آج ڈبو دیا ہے، تم جو دنیا کے عشق میں مبتلا ہو گئے ہو، دنیا کے حسن میں مست ہو گئے ہو، یہی حسن تمہارا، یہی گندی غلاظت تمہاری، یہی گناہوں کے کرتوت تمہارے جہنم میں تم کو لے جائیں گے۔ ادھر تو نامہ اعمال کھلنا شروع ہوئے،
ادھر سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، ہائے یہ بندہ کتنا نیکوکار کہا کرتا تھا اپنے آپ کو، کتنا ہم کو نیکوکار بن کر کے دکھاتا تھا، لیکن دیکھو لوگو اس کے کالے کرتوتوں کو دیکھو، اس کے سیاہ کارناموں کو دیکھو۔ اللہ اکبر، ماں بھی اس منظر کو دیکھ رہی ہے اور باپ بھی اس منظر کو دیکھ رہا ہے، بھائی بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، خاندان والے بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، عزیز و اقربا بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑی بات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھڑے ہیں اور اپنی امت کے، اپنے امتی کے گناہوں کو ملاحظہ کر رہے ہیں، اپنے امتی کے گناہوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی شرم سے نگاہ نیچے جھک جائے گی۔ اللہ اکبر، میرے نوجوانوں باز آ جائیے ایسے گناہوں سے جس کی وجہ سے ہمارے ماں باپوں کو شرمندہ ہونا پڑے، جس گناہوں کی وجہ سے ہمارے بھائیوں کو شرمندہ ہونا پڑے، جس گناہ کی وجہ سے ہمارے خاندان کو شرمندہ ہونا پڑے، جن گناہوں کی وجہ سے ہمیں خود شرمندہ ہونا پڑے، جس گناہوں کی وجہ سے سب سے بڑی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے سامنے ہمارے محبوب کو ہماری وجہ سے شرمسار ہونا پڑے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب کوئی نوجوان شخص میری بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آتا ہے، جب کوئی نوجوان شخص اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے، شرمسار ہو کر کے میری بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی کتنی عزت بڑھائی جاتی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جیسے کوئی مہمان اپنی مہمان نوازی میں جاتا ہے، اپنے کسی رشتہ دار میں جاتا ہے مہمان نوازی کے لیے، تو اس کا آگے بڑھ کر کے سواگت کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے میرا رب فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ میری بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے آتا ہے تو میں اس کا اسی طرح سے، اور میری رحمت اسی طرح سے سواگت کیا کرتی ہے، استقبال کیا کرتی ہے، جیسے کوئی مہمان اپنے نئے مہمان نوازی میں جاتا ہے اور اس کا سواگت کیا جاتا ہے، اسی طرح سے میری رحمت اس گناہگار بندے کا استقبال کیا کرتی ہے۔ بتائیں اللہ کی کتنی رحمت ہے اور کتنا کرم ہے ہم گناہگار بندوں پر، ہم سیاہکار بندوں پر۔ لیکن یاد رکھو لوگو، جس دن نامہ اعمال کھولا جائے گا میدان حشر میں، تو بتاؤ کہاں منہ چھپاؤ گے؟ کہاں کس جھاڑی میں اپنا جا کر کے منہ چھپاؤ گے؟ کس غار میں بھگو گے اور کس مکان کے اندر جا کر کے اپنا منہ چھپاؤ گے؟ کہیں چھپنے کے لیے جگہ میسر نہ ہوگی، کوئی مکان وہاں نہیں موجود ہوگا، وہاں پر کوئی پہاڑ کی سطح نہیں ہوگی، وہاں پر کوئی غار نہیں ہوگا، اللہ اکبر، وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں جہاں پر کہ بندہ جا کر کے اپنے منہ کو چھپا سکے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اپنی زندگی کے گناہوں سے باز آ جائیے، اپنے گناہوں پر اللہ اور اس کے رسول کی شریعت پر لگا لیجئے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، پھر اللہ رب العزت اپنی نعمتیں بھی اس بندے کو عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اپنے آپ کو بدلیے اور اتنا تبدیل کیجئے نبی کی محبت میں کہ کوئی سامنے سے دیکھے تو کوئی یہود و نصارہ کا پرستار نہیں کہے، ہمیں یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے والا نہیں کہے، بلکہ وہ یہ کہے دور سے ہی دیکھ کر کے یہ کوئی اور نہیں غلامان محمد مصطفیٰ آ رہا ہے۔ یہ زندگی جو محمد کے نام کر دے گا، یہ زندگی جو محمد کے نام کر دے گا، خدا بھی اس پر جہنم حرام کر دے گا۔ تو ان کے عشق میں، تو ان کے عشق میں اپنی ہستی کو مٹا کے دیکھ، خدا بھی تیرا شہیدوں میں نام کر دے گا۔